السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سعادت حسن منٹو کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو ضلع لدھیانہ کے ایک قصبے سمرالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق منٹو خاندان سے تھا۔ آپ کے والد غلام حسن ایک سرکاری ادارے محکمہ انصاف میں منصف کی حیثیت سے ملازم تھے۔ منٹو نے میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول امرتسر سے پاس کیا۔ بعد ازاں MAO کالج امرتسر میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے چند دوستوں کی رفاقت میں کالج میگزین حلال کا اجرا کیا اور اسلامک کلچر ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، لیکن پے در پے ناکامیوں کی وجہ سے حصول تعلیم کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ ایک دن ان کی ملاقات باری الیگ سے ہوئی، جنہوں نے ان کی ذات میں چھپے ہوئے ادبی جوہر کو شناخت کیا اور منٹو کو یہ احساس دلایا کہ وہ ادبی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتا ہے۔ اس طرح منٹو کا رجحان ادب کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ منٹو نے اپنے ادبی سفر کا آغاز وکٹر ہیوگو کی کتاب دی لاسٹ ڈے آف اے کنڈیمڈ پرزنر کے ترجمے سے کیا۔ منٹو کے اس ترجمے کو 1933 میں سرگزشت اسیر کے نام سے شائع کیا گیا۔ اسی کتاب کو بعد ازاں پھانسی کا نام دے دیا گیا۔ اس ترجمہ شدہ کتاب کی پذیرائی کے بعد منٹو نے روسی افسانوں کے تراجم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جس افسانے کا ترجمہ کیا گیا اس کا نام جادوگر تھا۔ اس کے علاوہ ٹالسٹائی کے افسانے کا ترجمہ شیطان اور یسرب، افانیف کی کہانی کا ترجمہ سپاہی اور موت، گورکی کے افسانے کا ترجمہ 26 مزدور اور ایک دوشیزہ کے نام سے شائع ہوا۔ باری الیگ کی رہنمائی اور رفاقت کے سبب منٹو کے دوستوں، جن میں حسن عباس اور ابو سعید قریشی بھی شامل تھے، نے بھی لکھنے کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ ان تینوں نے مل کر آسکر وائلڈ کے ڈرامہ ویرا کا اردو ترجمہ کیا، جو کہ 1934 میں شائع ہوا۔ انقلاب روس کے موضوع پر لکھے جانے والے آسکر وائلڈ کے اس ڈرامے کے اشاعت نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ برطانوی سامراج کے محلات میں ہلچل مچ گئی، جس سے منٹو کی ادبی اور عوامی حلقوں میں مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1936 میں منٹو بمبئی چلے گئے اور مصور رسالے میں ملازم ہو گئے۔ ساتھ ساتھ امپیریل فلم کمپنی میں بھی کام کرتے رہے۔ بعد ازاں سماج میں چلے گئے۔ یہاں ان کا رجحان فلمی کہانیاں لکھنے کی طرف ہوا۔ یہاں انہوں نے ایک فلم کی کہانی کیچڑ کے نام سے لکھی، جسے اپنی نگریہ کے نام سے فلما کر پیش کیا گیا۔ یہ فلم کافی کامیاب رہی۔ 1939 میں منٹو کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد آپ نے مصور اور سماج کو چھوڑ کر کارواں میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1941 میں آل انڈیا ریڈیو دلی میں فیچر رائٹر اور ڈرامہ نویس کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ 1942 میں ان کا افسانہ کالی شلوار ادب لطیف میں شائع ہوا۔ اس افسانے کی اشاعت کے بعد پرنٹر، پبلشر اور ایڈیٹر کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 292 کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ 1944 میں ان کی کتاب دھواں کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ اسے بھی فحش قرار دے کر منٹو پر مقدمہ درج کیا گیا اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، لیکن 1 جون 1946 کو منٹو کو اس مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے اور یہاں لکشمی مینشن مال روڈ میں مقیم ہو گئے۔ یہاں آ کر فیض احمد فیض اور چراغ حسن حسرت کی ادارت میں شائع ہونے والے اخبار امروز میں لکھنے کا آغاز کیا۔ منٹو نے ایک افسانہ کھول دو کے عنوان سے لکھ کر احمد ندیم قاسمی کے سپرد کر دیا، جو کہ نقوش کے اگست 1948 کے شمارے میں شائع ہوا اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ چنانچہ حکومت نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نقوش رسالہ 6 ماہ کے لیے بند کر دیا۔ بعد ازاں منٹو کا افسانہ ٹھنڈا گوشت عارف عبدالمتین کے رسالے جاوید کے مارچ 1949 ایڈیشن میں شائع ہوا، جس پر ایک بار پھر مقدمہ درج ہو گیا۔ منٹو سمیت پرنٹر، پبلشر اور ایڈیٹر کو 3 ماہ قید بامشقت اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ 1950 میں منٹو نے 7 روزہ نگارش کی ادارت سنبھالی، لیکن منٹو کے آخری 5 سال عدالتوں اور مقدمات کا سامنا کرتے ہی گزرے، جس سے ان کی ذہنی حالت بدستور بگڑنے لگی۔ ان کی صحت میں کچھ بہتری پیدا ہوئی تھی کہ کراچی کے رسالے پیام مشرق نے منٹو کی اجازت کے بغیر ان کا افسانہ اوپر نیچے اور درمیان شائع کر دیا۔ افسانے کی اشاعت پر کراچی سے منٹو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت میں پیش ہو کر منٹو نے اقبال جرم کر لیا، جس پر انہیں 50 روپے جرمانہ کیا گیا۔ لاہور واپسی پر ان پر یرکان کا حملہ ہوا۔ یہاں 2 ماہ گزارنے کے بعد سعادت حسن منٹو 18 جنوری 1955 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تدفین میانی صاحب قبرستان میں ہوئی۔ منٹو نے اردو ادب کے مختلف نثری اصناف، افسانہ، ڈرامہ، مضمون اور خاکہ نگاری میں بھی طب آزمائی کی۔ افسانے مجموعوں میں آتش پارے، منٹو کے افسانے، دھواں، لذت سنگ، چغد شامل ہیں۔ ریڈیو ڈراموں میں آؤ، منٹو کے ڈرامے، جنازے، کروٹ اور 3 عورتیں شامل ہیں۔ تراجم میں روسی افسانے، گورکی کے افسانے، سرگزشت اسیر،
ویرا شامل ہیں۔ مجموعہ مضامین میں تلخ، شیریں، ترش، اوپر، نیچے اور درمیان شامل ہیں۔ خاکوں کے مجموعوں میں گنجے فرشتے اور لاؤڈ سپیکر شامل ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سعادت حسن مر گیا، لیکن منٹو اپنے افسانوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ویورز، جس وقت منٹو اپنے افسانے لکھتے تھے تو لوگ انہیں یہی کہتے تھے کہ تمہارے افسانے ناقابل قبول ہیں۔ منٹو انہیں یہی جواب دیا کرتے تھے، اگر میرے افسانے ناقابل برداشت ہیں تو یہ زمانہ بھی رہنے کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔